अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज का हमारा जो सबसे पहला सबक है वो कुरान मजीद का है। तो आज हम सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सूरतुल इखलास। इसको सूरतुत तौहीद भी कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला का तारुफ़ हुआ है। इसमें अल्लाह ताला का तारुफ़ हुआ है। तो ये आपने अच्छी तरह पढ़नी भी है और इसको ज़बानी याद भी करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल इखलास मक्किया। खा भी मोटा करें और स्वाद को भी मोटा करें। सूरतुल इखलास मक्किया। कुल हुवल्लाहु अहद। क़ाफ को भी मोटा करें, लफ्ज़ अल्लाह को भी मोटा पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। स्वाद मोटा करना है। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद। लम यलिद। लम यलिद। वलम यूलद। वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद। वलम यूलद। वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद।
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی اگلا سبق دیکھیں. جی حدیث پڑھیں گے ہم اب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ کے نام پر پیش پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. جی ترجمہ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر معنی کیا ہے؟ صبر. الصبر معنی کیا ہے؟ صبر. ضیاء روشنی. ضیاء جس طرح آپ نے الصلاۃ نورن پڑھا تھا. نورن کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ روشنی. اور ضیاء کا معنی بھی کیا ہے؟ روشنی. الصبر ضیاء. صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے. صبر روشنی ہے. جی اگلا سبق. دعا آج ہم پڑھیں گے. کل ہم نے دعا پڑھی تھی بیت الخلاء میں جانے تک. ٹھیک ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جو پڑھتے ہیں. اور آج یہ کہ اب بیت الخلاء سے آپ نے باہر آنا ہے. اس کی دعا باہر نکل کر دعا پڑھنی ہے. نکلتے ہوئے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، باہر جب نکل جائیں گے نکلتے ہوئے باہر کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ پہلے الٹا پاؤں، بایاں پاؤں. ٹھیک ہے، بایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے. دایاں پاؤں کون سا پاؤں؟ دایاں. نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے واش روم میں رکھتے ہیں. اور جب باہر نکلتے ہیں تو پہلے کون سا رکھتے ہیں؟ دایاں. سیدھا جو پاؤں ہے وہ باہر پہلے رکھتے ہیں. تو پھر نکل کر یہ دعا پڑھنی ہے. غفرانک 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 غفرانک. جی غفرانک غفرانک. جی اگلا سبق. ہاں جی اب غور سے پہلے سننا ہے، پھر آپ کو جب میں نے کہنا ہے آپ نے جواب دینا ہے. سوال ہے، غور سے ادھر دیکھیں. توحید کسے کہتے ہیں؟ یعنی توحید کیا ہے؟ کس چیز کو توحید کہتے ہیں؟ توحید 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 یہ لفظ آپ
اکثر سنتے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک کہنا. ایک جو آپ نے سورہ اخلاص میں پڑھا نا، قل هو اللہ احد، اس کا بھی معنی کیا ہے کہ اے نبی آپ علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے. اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، تنہا ہے. ٹھیک ہے. توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو توحید کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کہنا. جی اگلا سوال، توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ کس کی؟ توحید کی. کس کی؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. جی اگلا سوال ہے، توحید کی اقسام جو ہم نے پڑھی نا کہ توحید کی 3 قسمیں. توحید کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. تو وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 توحید ربوبیت. توحید ربو را پر پیش. توحید ہاں جی، توحید 10 مرتبہ بولیں. توحید ہاں جی. دوسری قسم ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کیا؟ توحید الوہیت کیا؟ توحید پہلی قسم کیا تھی؟ ربوبیت. پہلی قسم کیا تھی؟ اور دوسری قسم کیا ہے؟ کیا ہے؟ دوسری کون سی قسم ہے؟ ہاں جی. تیسری قسم ہے اسماء و صفات. 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 ہاں جی. توحید کی میں تقسیم دوبارہ سے بتا رہا ہوں تو میں ابھی سننا ہے، فوری طور پہ سنوں گا. توحید کی کتنی قسمیں؟ 3. کون کون سی ہے؟ پہلی قسم ربوبیت. پہلی قسم کون سی ہے؟ دوسری الوہیت اور تیسری اسماء و صفات. تیسری کیا ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں کون کون سی قسم ہے توحید کی؟ یہیں سے. ہاں الوہیت، شاباش. اسماء و صفات. توحید کی کتنی قسمیں؟ 3. توحید کا معنی کیا ہے بیٹا؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ ہاں شاباش. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کہنا. اور توحید کی 3 قسمیں تھی. پھر توحید کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. جی اگلا سوال، قرآن مجید کی پہلی وحی یعنی قرآن مجید پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ کس جگہ پر؟ یعنی جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے غار حرا. کیا؟ کہاں پر پہلی وحی آئی؟ کہاں پر وحی آئی؟ کہاں پر وحی آئی؟ کہاں پر وحی آئی؟ میرا گلا خراب ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا. کہاں پر آئی؟ غار حرا. جی اگلا سوال، سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی سورۃ العلق. سورۃ العلق.
سورۃ العلق. کون سی سورت نازل ہوئی؟ ہاں جی. اگلا سوال آسان سا سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یعنی جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ التوبہ. سورۃ توبہ. سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ. ہاں جی سورۃ التوبہ. اگلا ہاں جی بیٹا توجہ کرنی ہے. میں ادھر توجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، سننا ہے ابھی، جب میں بولوں گا پھر بولنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی وفات کب ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے. کب ہوئی ہے؟ السلام پیدائش سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی وفات کب ہوئی؟ ان کی پیدائش سے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے. جی اگلا سوال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، والدہ محترمہ، ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ ہاں جی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. کتنی عمر تھی؟ 6 سال. کتنی عمر تھی؟ 6 سال. جی میزبان رسول، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ کی میزبانی کس نے کی تھی؟ کس کو میزبان رسول کہا جاتا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کرنے والے صحابی، ان کا نام کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری. جی ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری. پیچھے کریں دوبارہ سے، شروع سے. جی شروع سے ہم سبق دوبارہ دہرائی کرتے ہیں. سب سے پہلے سورت ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید دہرائی ہو رہی ہے تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الاخلاص مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی حدیث مبارکہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر روشنی ہے. صبر روشنی ہے. جی بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. غفرانک. 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 جی پہلا سوال کیا تھا؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کہنا. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جی دوسرا سوال تھا توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید کی 3. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کون کون سی؟ پہلی قسم ربوبیت.
ہاں جی، ربوبیت کون سی؟ راگ پر پیش پڑھنا ہے، زبر نہیں پڑھنا. الوہیت. پھر تیسری کیا ہے؟ اسماء و صفات. جی. قرآن مجید کی پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی تھی؟ غار حرا. کہاں پر؟ غار حرا میں. اچھا، اگلا سوال تھا قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ پہلی سورت سورۃ العلق. سورۃ العلق. ہاں جی، اگلا سوال. ہاں جی، قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ التوبہ. کون سی؟ میزبان رسول. میزبان اس صحابی کو کہا جاتا ہے ابو ایوب انصاری. کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، آج ہم واقعہ سنیں گے سیدنا یونس علیہ السلام. ادھر غور سے بیٹا دیکھیں اور سنیں. سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا. اپنی قوم کو یہ توحید کی دعوت دیتے رہے، جو ابھی ہم نے توحید پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اس کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. پھر کیا ہوا کہ وہ ان سے ناراض ہو کر، غصہ ہو کر کہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی، مسلمان نہیں ہو رہی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر جو ہے چلے گئے. علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. تو یونس علیہ السلام اپنا علاقہ، اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا ہے اور یہ قوم والے ایمان لے کر نہیں آ رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، تو لہٰذا اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. ان پر کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. حالانکہ اللہ رب العالمین کا جب تک حکم نہیں آتا نبی علاقہ چھوڑ کے نہیں جاتا. لیکن وہ چلے گئے تو اب علاقے سے باہر نکلنا تھا. انہوں نے کشتی میں سوار ہو گئے. کس پر سوار ہو گئے؟ کشتی میں. اب کشتی چلتی چلتی جب اندر گئی، آگے گئی، تو ہچکولے کھانے لگی، یعنی کہ گرنے لگی. ہچکولے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان بیلنس ہونے لگی. ٹھیک ہے، اس کا بیلنس کیا ہے؟ خراب ہونے لگا. تو ہچکولے کھانے لگی کشتی. تو ملاح جو کشتی چلاتا ہے اس کو کہتے ہیں ملاح. کیا کہتے ہیں؟ ملاح نے کہا کہ کرا ڈالا جائے گا، جس بندے کا نام نکلے گا اس کو کشتی سے اتار کر پانی میں پھینک دیا جائے گا. کرا ڈالا انہوں نے نام لکھ کر. تو سیدنا یونس علیہ السلام ان کا نام نکلا. وہ سب لوگ پریشان کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام آ گیا ہے، کیا کریں؟ پھر دوبارہ کرا ڈالا، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کرا ڈالا. یعنی تینوں مرتبہ نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام کا. تو سیدنا یونس علیہ السلام کو پھر وہ ظاہر بار بار ان کا ہی نام نکل رہا تھا، تو ان کو کشتی سے نیچے پھینک دیا گیا پانی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آگے مچھلی کو حکم دیا. پانی میں مچھلی تھی، اس کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر اپنے پیٹ میں لے لو، نگل لو، اس کو کھانا ہے، پیٹ کے اندر لے لو. تو جیسے ہی چھلانگ ماری سیدنا یونس علیہ السلام نے، تو مچھلی منہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور سیدھا وہ ان کے پیٹ کے اندر چلے گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ.
اللہ کہتے ہیں جب وہ پیٹ میں چلے گئے نا، اب مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا اور پانی کا بھی اپنا اندھیرا ہوتا ہے، پانی کا بھی اپنا اندھیروں پر اندھیروں میں یونس علیہ السلام اب گپا گپ اندھیرے کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں۔ جی تو اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر، مجھے اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ابھی تک نہیں دیا تھا کہ تم بستی علاقہ اپنا کب چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، عذاب اس قوم کے اوپر کیا ہے، آئے گا۔ اب وہ نبی کو حکم نہیں ملا تھا کہ تم نے کب بستی چھوڑ کے جانی ہے، علاقہ چھوڑ کے جانا ہے۔ بہرحال مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں سیدنا یونس علیہ السلام، اور پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فنادا فی الظلمات، اللہ کہتے اندھیروں کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے پکارا، آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ پہلے سننی ہے، پھر میرے ساتھ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے، ٹھیک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تیرے حکم کی نافرمانی کر لی، میں نے تیرے حکم کو نہیں مانا، تو نے مجھے حکم نہیں دیا اور میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، تو اللہ مجھے اب معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ اس کو اپنے پیٹ سے نکال کر کنارے میں پھینک دیں۔ کس میں پھینک دیں؟ کنارے پر پیٹ سے نکال کر پھینک دیں۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام کو پیٹ سے نکال کر مچھلی نے کنارے پر پھینک دیا۔ اب انتہائی کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کتنے دن وہ مچھلی کے اندر رہے، نہ کھایا نہ پیا، کمزور ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کنارے پر جو ہے ان کے لیے بیل اگا دی، ٹھیک ہے، اور سایہ وغیرہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کر دیا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی، قوت آئی، اس کے بعد اپنے علاقے واپس آتے ہیں۔ ان کے علاقے کا نام تھا نینوا۔ کیا تھا؟ نینوا بستی تھی، نینوا بستی تھی۔ تو اپنی بستی کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام واپس آتے ہیں اور دیکھا کہ قوم جو ہے مسلمان ہوئی ہوئی۔ قوم کیا ہوئی ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات میری نہیں مانتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ہوگا، لیکن وہ کیا تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ قوم مسلمان ہو چکی تھی، سیدنا یونس علیہ السلام واپس اپنے علاقے کے اندر آ گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو کہ اگر غلطی نبی سے بھی ہو جائے، اگر غلطی کس سے ہو جائے؟ نبی سے بھی ہو جائے، تو انبیاء جو نبی ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر معافی مانگتے تھے۔ فوری طور پر کیا مانگتے تھے؟ تو یہ دعا جو آپ کو میں نے پڑھائی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے۔ اپنے گھر والوں کو، ابو امی کو جا کر بتانا ہے کہ یہ دعا ہے کس کی؟ یونس علیہ السلام کی۔ کس کی دعا ہے؟ ہاں جی۔ اور کون سے سپارے کے اندر ہے؟ 17ویں سپارے میں، 17واں
ہیں؟ ہاں جی 17۔ اردو سمجھتے نہیں ہو یار۔ اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الانبیاء کے اندر یونس علیہ السلام کی وہ دعا موجود ہے۔ ایک تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اور دوسرا اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو ہم نے حدیث بھی پڑھی آج، وہ کیا تھی؟ الصبر ضیاء، صبر کرنا وہ روشنی ہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے صبر نہیں کیا، وہ جلد بازی کر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم اس واقعے کو سن کر اس سے سبق حاصل کریں۔ سبق آج کے واقعے سے ہمیں کیا ملا؟ گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اگر ہم نہ مان سکیں تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ فوراً کیا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور ان کلمات سے جب مانگتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو زیادہ جلدی قبول کرتا ہے، جلدی قبول اس کی دعا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فوری طور پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔